ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس دوران وہ درخت کے نیچے بیٹھا تو اللہ پاک سے مخاطب تھا کہ اللہ پاک، سنا ہے تیری بیوی بھی نہیں، تیرے بچے بھی نہیں، بھلا تیرا خیال کون رکھتا ہوگا؟ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے اپنی بھیڑوں کا دودھ پلاتا، تیرے بالوں کو تیل لگاتا، ان کو سنوارتا، وغیرہ وغیرہ۔ پاس سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سب کچھ سنا تو پکار اٹھے کہ تو مرتد ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ چرواہا چیخ مار کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا کہ میں تو رب العزت کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری نادانی نے اس کو ناراض کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ، تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اس کی ان سادی سادی باتوں سے کتنے خوش ہو رہے تھے؟ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں۔ وہی آمد سوی موسی از خدا بندہ مار رضا ما کر دی جدا تو بری وصل کردن آمدی نہ بری فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، ہم تو بندے کو بندے سے جدا کرنے والی طلاق کو بھی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، پھر اللہ سے جدا کرنے والے کلمات کو کیسے پسند کریں گے؟ ہندی ہند کی زبان میں میری مداح کرتے اور سندھی سندھ کی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح ہر قوم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، اسی طرح ہر فرد اپنی عقل سے ہماری مداح کرتا ہے۔ ہر شخص کو میں نے اس کی طبیعت کے مطابق عقل دی ہے، جس کے تحت وہ اپنی اصطلاح میں ہماری مداح کرتا ہے۔ اس چرواہے کی باتیں میرے نزدیک میری مداح تھیں، جبکہ تمہارے نزدیک میری توہین تھیں۔ میرے نزدیک وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور تیرے نزدیک وہ زہر سے کڑوی تھیں۔ میں پاکی اور ناپاکی سب سے پاک ہوں، کوئی ناپاکی بیان کرنے والا بھی ہم میں ناپاکی ثابت نہیں کر سکتا، اور کوئی پاکی بیان کرنے والا بھی ہماری پاکی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبریل امین نے عرض کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل امین نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، جن میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہودیوں کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صرف تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ اکرام حیران تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ ملا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی کو بھیجنا چاہیے۔
لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اور ابا جان السلام علیکم کہا۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب غم نہ کر کہ میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے۔ یہ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔